انداز میں دو قومی نظریہ جو نظریہ ہمارے پاکستان کی بنیاد ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قوم کے بچوں کو اس نظریے کی پہچان کرائی جائے۔ اس قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں باجے نہ دیے جائیں، بلکہ قومی پرچم اٹھا کر ان کو دیا جائے اور ان کو کہا جائے یہ امانت ہے، ہمارے اکابرین نے ہمیں امانت دی ہے، اور یہ وہ امانت ہے جس کی ہم نے قدر کرنی ہے، اور جان دے کر انہوں نے اپنا خون دے کر اس وطن اور اس جو ہے نا پاکستان کے پرچم کی حفاظت کی ہے، اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے قوم کے بچوں کو اس نظریے کو سمجھایا جائے، اس نظریے کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ 14 اگست کا دن صرف باجے بجا کر، صرف گلیوں میں گھوم کر، صرف اور صرف خوشی منا کر نہ گزار دیا جائے، بلکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل ہوا تھا۔ بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے مناظر سنت حضرت علامہ مولانا عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم ان سے درخواست کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے پاکستان اور اس کے ہمارے وجود آنے اور اس تقریب کی حفاظت سے آپ حضرات کے سامنے اپنا خیالات سے اظہار کرنا ہے۔ پاکستان کیسے بارے وجود میں گیا ہے، یہ مختصر پروگرام میں اس کی تفصیلات کو نہیں بیان کی جا سکتی، مگر کچھ میں عرض کرتا چلا کہ اس پاکستان آزاد مملکت کے لیے علماء امت کی ایک طویل جدوجہد ہے اور بڑی قربانیاں ہیں۔ انگریز جب مسلط تھا برصغیر پر تو پورے برصغیر کو آزاد کرنے کے لیے علماء امت نے جہاد کیا، اور اس پاکستان کی آزادی میں بھی ان لازوال قربانیوں اور اس محنتوں کے اثرات ہیں کہ پاکستان ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے ہمیں ملا۔ اس میں علماء امت کا بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا جو فلسفہ ہے، اس فلسفے کو اجاگر بھی علماء امت نے کیا، اور اس چنگاری کو پھر شعلے کی شکل میں لائے، تو یہ علماء امت ہی کا ایک کردار تھا اور علماء امت کی یہ قربانیاں تھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اس میں صرف مختصر اتنا عرض کرتا چلوں کہ جب پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے
پاکستان کا پہلا جھنڈا لہرانے کے لیے مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور پھر اسی ہاتھ سے ہی جھنڈا لہروانا ان کا حق سمجھا۔ یہ علماء امت کی قربانیاں ہیں، اس لیے پاکستان کا پہلا جھنڈا لہرانے کے لیے یہ جو شہادت ہے یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے کراچی میں جھنڈا لہرایا اور اس وقت ایک مشرقی پاکستان بھی تھا۔ مشرقی پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی ذمہ داری محدث امت حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی اور پھر وہ جھنڈا وہاں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے ہی لہرایا۔ یعنی یہ ذمہ داری قائد اعظم سمجھتے تھے کہ علماء کی قربانیاں ہیں، ان کی وجہ سے ہی پاکستان جیسی نعمت ہمیں ملی ہے۔ تو آج یہ جو 14 اگست کی تقاریب ہیں ملک میں جگہ جگہ ہو رہی ہیں، ہم بھی منا رہے ہیں، یہ یقیناً ایک آزادی کی خوشی ہے، مگر اس خوشی کے اندر ایک بہت بڑا راز بھی پنہا ہے کہ ہمیں شہدائے پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ شہدائے پاکستان نے اتنی بڑے لمبے طویل جہاد میں ایسی قربانیاں دی کہ اگر آدمی تاریخ پڑھنے بیٹھے تو اندر گم ہو جاتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیسے لوگ تھے، کیسے قربانیاں دے گئے۔ میں تاریخ پاکستان میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا، ایک خاتون کا حوالہ تھا کہ جو دیواروں سے ٹکریں لگا رہی تھی، اس سے کسی نے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے، کیوں ایسی پاگل ہوئی جا رہی ہے؟ اس نے کہا میرے 5 بیٹے تھے اور 5 کو ذبح کر کے مجھے ان کا پوت کھلایا گیا اس پاکستان کے لیے۔ اور یہ صرف کھوکھلا نعرہ نہیں تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ کھوکھلا نعرہ نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ آج بھی قوم کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے لا الہ الا اللہ کی وفاداری کا سوچ لیں تو ہمارا پاکستان امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ہمارا پاکستان دنیا پہ ایک اسلامی مملکت میں شناخت کے ساتھ ابھرنے والی یہ مملکت بہت بڑا نام ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا کردار بھی ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے جب تک ہم اس نعرے کے ساتھ وفا نہیں کریں گے تو اس وقت تک پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ اپنے اندر کی تبدیلی، انبیاء علیہ السلام کی جو محنت تھی وہ ہمیشہ دلوں پہ محنت ہوا کرتی تھی، کیونکہ اگر دل کی دنیا، من کی دنیا ٹھیک ہو جائے تو باہر کی دنیا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر من کی دنیا ٹھیک نہیں ہے، اندر کی دنیا ٹھیک نہیں ہے، پھر باہر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ باہر اچھا لباس ہو اور دل کے اندر خسیس اور گھٹیا پروگرام ہوں تو ایسے اچھے لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ جب تک دل کے اندر اسلام کی صحیح قدر نہیں ہوگی اور اسلامی اقدار کو جب تک ہم اپنے دل سے نہیں قبول کریں گے اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلام کی بہار آئے۔ اسلام کی بہار تب آئے گی جب ہمارے اندر من کی دنیا ٹھیک ہوگی۔ ہم اصل میں مصیبت تو یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اگلا آدمی ٹھیک ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اندر کی دنیا کو خود ٹھیک کرنا ہے۔ ایک متمدن دنیا کا بہت بڑا فرمانروا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت
अपनी रियासत के उमूर के कुछ काम कर रहे थे। एक आदमी आ गया, उसने आके आपसे सलाम किया, आपने उसका जवाब दिया तो उसने गुफ्तगू शुरू की। फौरन आपने उसको जवाब देने से पहले अपना जो चिराग था उसे गुल किया। फिर एक दूसरा टिमटिमाता हुआ चिराग लाए और उसको करीब रखा। फिर बात शुरू की। पूछने वाले ने पूछा, हजरत आपने ऐसा क्यों किया है? फरमाने लगे, सलाम के बाद मैं ये समझा था कि तुम उमूर सल्तनत के हवाले से ही मेरे साथ कुछ बातचीत करोगे। जब मैंने देखा कि तुम जाती गुफ्तगू शुरू कर रहे हो तो मैंने ये सरकारी चिराग था उसको बुझा दिया और अपना जाती चिराग मैंने जलाया। एक मामूली सी बात है, कितना बड़ा आपके अंदर तकवा और लिल्लाहियत थी कि मामूली सा खर्च भी आपने रियासत के हवाले से बेजा नहीं किया। और आज इस बाबे उमर के नीचे खड़े होके मैं खुलफाए राशिदीन खुसूसन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ ये भी अर्ज करता चलूं कि सैयदना फारूक आज़म वो शख्सियत है जिन्होंने उमूर सल्तनत की वो इस्लाहात जारी की हैं कि आज इस दुनिया में भी कुफ्र की बड़ी बड़ी रियासतें हजरत उमर की इस्लाहात पे अमल करने पे मजबूर है और वो उनकी इस्लाहात पे अमल करके अपने मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। और हम लोग हैं गाफिल कि हमने अपनी तौर अतवार के अंदर खुलफाए राशिदीन की आदात अतवार को शामिल नहीं किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में ये दर्द था कि जब आपके जमाने में एक दफा कहत आ गया तो आपने अपने जमाने के अंदर घी का इस्तेमाल तर्क कर दिया। आप सुर्ख और सफेद रंग के आदमी थे, इंतहाई वजाहत थी, बहुत पुरनूर चेहरा, लेकिन आपने जब घी का इस्तेमाल तर्क किया और तेल इस्तेमाल शुरू कर दिया कि जब तक रियासत मदीना की अवाम तक घी नहीं पहुंचता मैं उमर भी घी इस्तेमाल नहीं करूंगा। और जब तक हर आदमी के हाथ में, हर आदमी के घर में शहद मुयस्सर नहीं आती मैं उमर भी शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा। और यहाँ लिखा है कि हजरत उमर का मुसलसल तेल का इस्तेमाल करने की वजह से आपका रंग सांवला पड़ गया। ये कौन है? ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे टिप्स हैं। ऐसी बातें हमारा अमल और किरदार सुधारने के लिए। अगर हम आज अपने मुल्क की खातिर सोचेंगे, अपने जाती मफादात को छोड़ के हमें कौमी मफादात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। यकीनन मुल्क के अंदर इदारे हैं और उनमें इदारा मुख्तलिफ सेहत का इदारा है, बिजली का इदारा है, ऐसे डिफेंस के इदारे हैं और पुलिस फौज, ये सब इदारे हैं। इनकी अपनी अपनी जगह जरूरत है, मगर इन जरूरतों से पहले हमारे अपने अंदर मन की दुनिया में इस्लाम का होना, इंसानियत के दर्द का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने अंदर की दुनिया को ठीक नहीं करेंगे तो ये हमारे इदारे भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ इस मौके पर मैं ये बात भी अर्ज करता चलूँ कि हम इदारों की मजबूती चाहते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं, उनके हाथ में हाथ दे के उनके साथ मुल्क की फलाह और मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। ये इदारे हमारे अपने, मुल्क हमारा अपना। मुल्क पाकिस्तान इस तरह है जिस तरह आदमी का अपना घर होता है। घर की अगर दीवार की एक ईंट भी गिर जाए तो घर का जो मालिक है उस ईंट को दुरुस्त करता है, उस ईंट को बनाता है, उसकी तामीर और मरम्मत करता है। वो ये नहीं करता कि दीवारें गिरती चली जाए, उसे परवाह न रहे।
کتنی غربت کیوں نہ ہو، وہ اپنی چار دیواری، اپنی عزت و آبرو کا محافظ بنتا ہے، ادھار لے کے بھی اپنی دیوار مکمل کرتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی ایک ایک کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ ہمیں کس طرح کے ہمیں حالات سے بھی گزرنا پڑے، پاکستان کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور وطن کی محبت، اس کی مثال بھی ایک عرض کرتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے اور پھر جب واپسی ہوتی آپ کی، آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے، اونٹ پہ سوار ہوتے یا کسی بھی اپنی سواری پہ سوار ہوتے، دور سے مدینہ کی آپ کے اپنے شہر کی جب دیواریں نظر آتی تو آپ گھوڑے کو ہینڈ لگاتے، مزید تیز کرتے کہ میرا وطن آ گیا ہے اور میں جلدی اپنے وطن میں داخل ہو جاؤں۔ آپ اپنے مدینے کو دیکھ کر، اپنے شہر کو دیکھ کر فرحاں شادہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں وطن کی محبت ملتی ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، محبت ہم کریں گے۔ اور ساتھ ہی بات کرتا چلوں، پاکستان کی افواج، یہ ہماری افواج ہے، ان کی ایک ضرورت کہ پاکستان کے محافظ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ میں اس ضرورت سے ہٹ کے اپنے اندر کی دنیا کی ایک بات کرتا ہوں۔ جب میں پاکستان کی افواج کو دیکھتا یا پولیس فورس جو معاشرے میں امن پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، ایسی فورس، ایسی قوت، ان سب افواج اور ایسی فورس کا بانی حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر نے افواج کی ترتیب بنائی اور حضرت عمر کا ویژن ہے یہ۔ فوج کا بانی بھی حضرت عمر، پولیس کا بانی بھی حضرت عمر۔ اب اس کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا مقدس مقام کہ فوج اور پولیس کے ماتھے کا جھومر حضرت عمر کا نام ہو، اور پھر اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم یہ اپنے اداروں سے بھی اس طرح کی اپیل کریں گے کہ وہ اسلام کی لاج رکھتے ہوئے وہ اپنے اداروں کے اندر کی اصلاحات ایسی کریں جیسی منشاء عمر تھی۔ اس لیے اس میں ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت بھی ہے، اور صرف پاکستان کی حفاظت نہیں ہے، عالم اسلام میں پاکستان وہ مملکت ہے جس میں صرف ایک جتائی، صرف اسی پاکستان کے ساتھ ہی ہے، وہ یہ ہے کہ زمین کے سینے پہ ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس کی شناخت یہ ہو کہ یہ خطہ اسلام کے نام سے بنا ہے۔ یہ صرف پاکستان ہے جسے اسلام کے نام سے بنایا گیا اور کفر کے ہاتھوں سے چھین کے یہ آزاد مملکت حاصل کی گئی۔ یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ میں آج کے دن شہدائے اسلام، شہدائے پاکستان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان لوگوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو پاکستان کے حقدار ہیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا ہے سب کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔